أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. الذين يقولون، وہ لوگ جو کہتے ہیں، ربنا اننا آمنا، اے ہمارے رب ہم ایمان لائے ہیں، فاغفر لنا ذنوبنا، آپ بخش دیں ہمارے گناہوں کو، وقنا عذاب النار، اور بچا ہم کو دوزخ کے عذاب سے. الصابرین، وہ صبر کرنے والے ہیں، والصادقین، اور سچے ہیں، والقانتین، اور حکم ماننے والے ہیں، والمنفقین، اور خرچ کرنے والے ہیں، والمستغفرین بالاسحار، اور مغفرت مانگنے والے ہیں، بخشش مانگنے والے ہیں پچھلی رات میں، سحری کے وقت میں. اس سے پہلے ہم نے اسباب گمراہی کو پڑھا تھا. کون کون سی چیزیں ہیں جس سے انسان گمراہ ہو جاتا ہے، گمراہی میں چلا جاتا ہے. ان میں عورتوں کی محبت ہے، بیٹوں کی، خزانوں کی، اور گھوڑوں کی، مویشیوں کی، کھیتی کی. تو میں کہ یہ ساری چیزیں دنیا کا سامان ہے، آگے ان میں سے کوئی بھی چیز کام آنے والی نہیں ہے. ان آیات میں جو آج ہم نے پڑھی ہیں، اللہ تعالیٰ نے متقین کی صفات کو بیان کیا ہے. آپ نے پچھلی آیت میں پڑھا تھا للذین اتقوا عند ربہم، جو لوگ متقی ہیں تو ان کے رب کے ہاں باغات ہیں جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور پاک صاف ستھری بیویاں ہوں گی، اور اللہ کی رضا ہوگی. تو یہ نعمتیں کن لوگوں کو ملیں گی؟ یہ اہل تقوی کو ملیں گی، متقین کو ملیں گی. یاد رہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. اللہ تعالیٰ نے تمہارے قومیں، تمہارے قبیلے بنائے. ان قبیلوں کا، قوموں کا مقصد کیا ہے؟ لِتَعَارَفُوا، تاکہ تم ایک دوسرے سے تعارف کر لو. اور اللہ کے ہاں عزت کس کی ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں عزت والا وہ ہے جو متقی ہے. تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے متقین کی صفات کو بیان کیا ہے. فرمایا الذین یقولون، وہ لوگ جو کہتے ہیں ربنا اننا آمنا، اے ہمارے رب بے شک ہم ایمان لائے ہیں، فاغفر لنا، اے اللہ تو ہمیں معاف کر دو. مغفرت کے لیے ایمان ضروری ہے، ایمان کے بغیر مغفرت نہیں ہے. اس آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کو پہلے ذکر کیا ہے اور مغفرت کو بعد میں ذکر کیا ہے. تو معلوم ہوا کہ بخشش کے لیے، مغفرت کے لیے ایمان ضروری ہے. اگر ایمان نہیں ہوگا تو مغفرت نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کریں گے. جو آدمی اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے کافر مشرکی ہوتے ہیں. باقی فرمایا کہ اللہ جس چیز کو چاہے معاف کر سکتے ہیں لیکن شرک کو معاف نہیں کرتے. تو بہرحال مغفرت کے لیے، بخشش کے لیے ایمان ضروری ہے. ایمان کے بغیر مغفرت کا اسلام میں تصور نہیں ہے. فاغفر لنا ذنوبنا، بخش دے تو ہمارے گناہوں کو، وقنا عذاب النار، اور ہمیں بچا لے جہنم کے عذاب سے، آگ کے عذاب سے. الصابرین، جو صبر کرنے والے ہیں. متقین وہ ہیں جو دعائیں بھی مانگتے ہیں اور صبر بھی کرتے ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے کہ صبر ایمان میں اس کا درجہ ایسے ہے
جیسے سر کا جسم میں ہے، جس طرح سر کا درجہ جسم میں ہے، اس طرح صبر کا درجہ ہمارے ایمان میں، کیونکہ ہمارے ایمان میں قدم قدم پہ صبر ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ تو قیدی کو تو قدم قدم پہ صبر کرنا پڑتا ہے، مشقتیں اٹھانی پڑتی ہیں۔ یہاں دنیا میں سب سے زیادہ تکلیفیں نبیوں پہ آئی ہیں، اس کے بعد جو نبیوں کے قریب ہے ان پہ مصیبتیں آئی ہیں درجہ بدرجہ۔ جو جتنا نیک ہوا اس پر مصیبتیں بھی اتنی ہی آئی۔ تو لیکن جو صبر کرتے رہے اللہ کے ان کا درجہ بہت بڑا، صحابہ کے جسموں کے ٹکڑے ہو گئے لیکن صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ تو فرمایا کہ صبر اس کا درجہ ایمان میں ایسے ہے جیسے سر کا درجہ جسم میں ہے، یعنی صبر کے بغیر جو ہے ایمان کا تصور نہیں۔ والصادقین، اور سچ بولنے والے ہیں، یہ متقین کی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو۔ صرف یہ نہیں ہے کہ خود سچے بن جاؤ، بلکہ اپنا اٹھنا بیٹھنا، اپنا تعلقات بھی سچے لوگوں کے ساتھ رکھو، تاکہ سچوں کی صفات تمہارے اندر اچھی طرح منتقل ہو جائے۔ یاد رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاجروں کو بہت بڑی بشارت دی، بہت بڑی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تاجر قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ ہوں گے، صدیقین کے ساتھ ہوں گے، شہداء کے ساتھ ہوں گے، اولیاء اللہ کے صفات کے ساتھ ہوں گے۔ کون سے تاجر؟ جن میں دو صفات ہوں گی، نمبر ایک سچائی، نمبر دو دیانتداری۔ التجار الصدوق الامین، سچ بولنے والے تاجر اور امانت دار تاجر۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایمان والا سچائی کی تلاش میں رہتا ہے، سچ بولتا رہتا ہے، بولتا رہتا ہے، بولتا رہتا ہے، حتیٰ کہ اللہ کے ہاں اسے صدیق لکھا جاتا ہے۔ اللہ کے ہاں بھی وہ صدیق کے مرتبے تک چلا جاتا ہے، جو ہمیشہ سچائی کی تلاش میں رہتا ہے۔ تو سچے لوگوں کا، صدیقین کا اللہ رب العزت کے ہاں بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا درجہ ہے۔ اور اس میں جو قدم قدم پر جس کو واسطہ پڑتا ہے سچائی سے، وہ تاجر لوگ، تاجر جو ہے وہ یہ سچائی جو ہے ان کے لیے تھوڑی سی مشکل بھی ہے۔ یاد رکھیں سچائی، خیر خواہی، ایمانداری بہت زبردست صفات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے، انہوں نے کسی سے کہا کہ میرے لیے نا گھوڑا خریدو۔ ان کے غلام نے یا ملازم نے ایک گھوڑا خریدا 300 کا، جو بھی اس زمانے میں کرنسی تھی 300۔ تو وہ آئے، چیک کیا گھوڑے کو، فرمایا کہ یہ 300 کا نہیں، یہ 400 کا ہے۔ تو وہ جو گھوڑا بیچنے والا تھا وہ دیہاتی تھا، کہنے لگا حضرت میں نے تو 300 کا بیچ دیا، باقی آپ کی مرضی۔ پھر اس کو دیکھا اچھے طریقے سے، فرمایا کہ نہیں یہ تو 500 کا ہے۔ کرتے کرتے فرمایا کہ یہ 500 کا بھی نہیں، یہ 800 کا ہے۔ یہ تو دیہاتی آدمی، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مارکیٹ ویلیو کیا ہے اس طرح کے گھوڑے کی۔ اور فرمایا کہ میں جو تجھے دوں گا نا، میں جو تجھے دوں گا وہ مجھے زیادہ محبوب ہے اس سے جو اپنے پاس رکھوں گا۔ یہ بڑی عجیب بات ہے۔ فرمایا جو میں پیسے تجھے دوں گا نا وہ مجھے زیادہ محبوب ہے اس سے جو اپنے پاس رکھوں گا۔ اور فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اس بات پہ بیعت کی ہے وَالنُّصْحُ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، کہ ہر مسلمان کے ساتھ میں خیر خواہی کروں، ہر مسلمان کے ساتھ میں خیر خواہی کروں۔ تو صدیق یہ بہت بڑا درجہ ہے نبیوں کے بعد۔ تو جو مسلمان سچ بولتا رہتا ہے، سچ بولتا رہتا ہے، سچ بولتا رہتا ہے، اللہ کے ہاں سے صدیق لکھا جاتا ہے۔ تو سچائی سے
تاجر آدمی کو دن میں پتہ نہیں کتنی مرتبہ واسطہ پڑتا ہے. مولانا صاحب کا کیا واسطہ پڑنا ہے؟ وہ تو بیچارہ مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، کسی نے مسئلہ پوچھ لیا بتا دیا، نہیں پوچھا تو نہ صحیح. لیکن تاجر سے تو بھائی یہ چیز کتنے کی ہے. ایک بات یاد رکھیں کہ ایک آدمی آپ سے پوچھتا کہ بھائی یہ چیز کتنے کی، آپ کہتے ہیں بھائی اتنے کی ہے. وہ کہتا بھائی مجھے بتاؤ کہ تم نے کتنے کی خریدی ہے. اسے آپ صاحب کہہ دو یار میں نے جتنے کی خریدی ہے نا میں نے اتنے میں بیچنی ہے، تیرا دل کرتا لے لو، نہیں دل کرتا نہ لو. لیکن اگر آپ غلط بیان نہیں کریں گے کہ جناب میں نے 500 کی خریدی ہے، خریدی 450 کی تھی، تو پھر وہ جو آپ کو منافع ملے گا نا اس سے برکت ختم ہو جائے گا. اب صاف کہہ دو، دیکھو جو آپ کا مقدر ہے انسان کا وہ کہیں نہیں جاتا، کہیں نہیں جاتا. ایک بزرگ کے پاس ایک واقعہ لکھا ہے، ایک آدمی گیا تو بزرگوں سے کہنے لگا کہ بزرگوں میری دکان نہیں چلتی، کیا کروں؟ تو انہوں نے ایک دو نصیحتیں کی اور فرمایا کہ تم نا جگتا توڑ دو. جگتا، بابا جی بتاؤ جگتا کیا ہوتا ہے؟ یعنی ایک ہوتا ہے بالکل برابر تولنا، ایک یہ کہ تھوڑا سا زیادہ، ہلکا سا، جتنی ہمت ہو سکے. اس نے شروع کر دیا، ایمانداری بھی شروع کر دی. آہستہ آہستہ اس کی دکان اوپر جانے لگی، سچائی، ایمانداری، حتیٰ کہ لوگ اس کی جو ہے نا دکان کا نام لے کے اس کے پاس آنے لگے. پھر کرتے کرتے پرانے زمانے کا واقعہ ہے، اس نے جو وٹے تھے نا، وٹے کیا کہتے ہیں اس کو، کلو 2 کلو کے وٹے، اس نے وہ سونے کے بنا لیے، سونے کے. تو ایک دن جو ہے وہ بزرگوں کے پاس گیا، کہنے لگا حضرت آپ کی بات پہ عمل کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے بڑی برکت دے دی، اب تو میں نے وٹے بھی سونے کے بنا لیے. تو ان بزرگوں نے فرمایا کہ یہ جو وٹے ہیں نا یہ فلاں ندی میں پھینک دو، فلاں ندی میں، وہ چھپڑ کہتے ہیں اس کو، پانی والی جگہ میں. پر اس نے کہا، بزرگوں نے کہا تو ٹھیک ہے. اس نے وہ وٹے اٹھا کے ندی میں پھینک دیے. تو وہاں سے اللہ کی شان ہے کہ کچھ لوگ سامان خریدنے کے لیے اس کی دکان پہ آ رہے تھے. وہ جب وہاں سے گزرنے لگے نا تو کوئی گھوڑا اس کو ٹھوکر لگی یا کوئی بندہ اندر گر گیا، اس کا ہاتھ پڑا تو بٹا اس کے ہاتھ میں آ گیا. تو وہ بٹے دیکھنے لگے سونے کے. تو انہوں نے کہا جو اس کے سامان لینے آ رہے تھے دکان پہ کہ یہ بٹے تو فلاں آدمی کے ہیں جس کے بعد سامان لینے جا رہے ہیں. بہرحال انہوں نے وہ بٹے اٹھائے اور اس کو آ کے دے دیے، بھائی یہ ندی میں آپ کے جو ہے نا یہ باڑ یا بٹے پڑے تھے، یہ لے لیں آپ. وہ بڑا حیران ہوا کہ بزرگوں نے مجھے کہا کہ ندی میں پھینک دو، یہ پھر دوبارہ میرے پاس واپس آ گئے. وہ پھر بزرگوں کے پاس گیا، کہنے لگے حضرت آپ نے مجھے بتایا تھا کہ یہ بٹے اس میں ڈال دو، تو وہ بٹے جو ہے نا پھر وہ میرے پاس آ گئے. تو بزرگوں نے فرمایا بیٹے جو حق سچ کی کمائی ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ پانی میں بھی ڈال دو اللہ تعالیٰ واپس کر دے. حق سچ کی کمائی کہیں نہیں جاتی، کبھی ضائع نہیں ہوتا. اور جو جھوٹ سے مال کمایا جاتا ہے، بددیانتی سے، خیانت سے کمایا جاتا ہے، اس میں کبھی بھی نفع اور برکت نہیں ہوتا. تو سچائی کو لازم پکڑنا، اس کی نصیحت کی ہے خاص طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تاجروں. دنیا کے بہت سے ممالک ہیں جہاں اسلام جو ہے مسلمان تاجروں کی وجہ سے پھیلا ہے. مسلمان تاجروں، فرمایا کہ الصابرین، متقین کی صفات کیا ہیں کہ صبر کرنے والے ہیں، والصادقین اور سچے ہیں، والقانتین اللہ تعالیٰ کے حکموں کو ماننے والے ہیں، والمنفقین اور خرچ کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کے مال میں سے خرچ کرنے والے ہیں، للسائل والمحروم، سوالی کو بھی دیتے ہیں اور جس کے پاس یہ نعمتیں نہیں ہیں اس کو بھی دیتے ہیں، والمستغفرین بالاسحار اور سحری کے وقت وہ استغفار کرتے ہیں. سحری کے ٹائم اللہ سے کیا مانگتے ہیں؟ بخشش مانگتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تہجد پڑھنا یہ صالحین کا طریقہ ہے.
اور یہ اللہ کا طریقہ کیا ہے کہ وہ تہجد پڑھتے ہیں۔ شروع میں تہجد کی نماز مسلمانوں پہ فرض تھی، پھر اس کا درجہ نفل کا رہ گیا ہے، لیکن فرض نمازوں کے بعد سب سے اعلیٰ جو نماز ہے وہ تہجد کی نماز ہے۔ یہ ایسا وقت ہوتا ہے، ایک تو سکون ہوتا ہے، سکون کا وقت ہوتا ہے، دوسرا اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آتی ہے کوئی بخشش مانگنے والا میں اسے بخش دوں، ہے کوئی اپنی حاجتیں ضرورتیں مانگنے والا کہ میں اس کی ضرورتوں کو پورا کروں۔ ہمارے استاد فرمانے لگے، بیان ہوا چند دن پہلے، فرمانے لگے کہ صبح کے ٹائم جو تمہارے کام پیش آنے والے ہیں نا رات تک، وہ سارے اللہ کو صبح کے ٹائم جمع کرا دیا کرو کہ یا اللہ مجھے یہ بھی چاہیے، مجھے آج یہ ضرورت ہے، یا اللہ آج میرا یہ کام ہے، آج میرا یہ کام ہے۔ جیسے وہ صبح کے ٹائم دفتر میں فائلیں جمع ہوتی ہیں نا، تو افسر کہتا بھائی وہ ساری رکھ لو جن پہ آج کام کرنا ہے، تو میں آ کے دیکھتا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو تم صبح جتنے کام ہوتے ہیں سارے اللہ کو لکھوا دیا کرو کہ یا اللہ آج میں نے یہ مجھے ضرورت ہے، یا اللہ آج مجھے یہ چاہیے، مجھے بیماری سے شفا چاہیے، یا اللہ آج جو ہے میرا فلاں کام ہو جائے۔ یہ صبح سارے کام اللہ کو جمع کرا دیے کرو، انشاءاللہ سارے کام اللہ کر دے گا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے جو سورہ یاسین ہے، یہ جو صبح آدمی پڑھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ شام تک جتنی حاجتیں ہیں اس کی پوری فرما دیتے ہیں۔ تو جب ہم گھروں میں آئیں، دفتروں میں آئیں، آج کل تو بڑا آسان ہے، بندہ سواری پہ بھی بیٹھ کے اس کو جو ہے نا یہ پڑھ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے اہتمام کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد صلی علی محمد۔ یا اللہ ہماری حاضری کو قبول فرما، یا اللہ ہمیں دین نصیب فرما، ایمان نصیب فرما، تقوی نصیب فرما، سچائی اور صبر نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے مشکلات کو، پریشانیوں کو یا اللہ دور فرما۔ ہم تیرے محتاج بندے، تو غنی سمجھ ذات ہے، یا اللہ تو ہمیں معاف فرما۔ یا اللہ ہم ہر سانس میں تیرے محتاج ہیں، تیرے ہی سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، یا اللہ ہماری ضرورتوں کو پورا فرما، اپنے غیبی خزانوں سے ہماری کفالت فرما۔ یا اللہ مجاہدین اسلام کی مدد فرما، افغانستان کے مجاہدین کی مدد فرما، کفر پہ، منافقین پہ ان کو غلبہ نصیب فرما۔ انہوں نے جو اسلامی نظام نافذ کر رہے ہیں یا اللہ اس میں آسانیاں فرما، یا اللہ اس میں آسانیاں فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا